بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین آج ہم ابو بکر الادارس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین ابو بکر الادارس جسے سید ابو بکر العدنی ابن عبداللہ الادارس بھی کہا جاتا ہے، صوفیزم کا ایک عظیم مذہبی عالم اور ایک شاعر تھے جنہوں نے مقامی زبان میں لکھا۔ ابو بکر نے اپنی بالغ زندگی کا بیشتر حصہ عدن میں گزارا، جہاں شہر کے باشندوں کی فلاح و بہبود میں ان کی سماجی شراکت کے لیے ان کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ 1508 میں ان کی وصال کے بعد شہر کے باشندوں نے ان کا سوگ منایا اور بعد میں انہیں عدن کے ولی کے طور پر احترام کیا۔ ناظرین ابو بکر 1447 میں حضرموت کے تریم میں پیدا ہوئے۔ اپنی جوانی میں ابو بکر نے الغزالی کی تعلیمات کا مطالعہ کیا اور اپنی ابتدائی جوانی میں انہیں عدن میں مشنری فرائض انجام دینے کے لیے بھیجا گیا۔ ابو بکر نے شہر کی مسجد اور اس کے صوفی اسکول کی تعمیر کی نگرانی کی اور بعد میں شہر میں آباد ہو گئے۔ اس کے باوجود وہ تاریم میں اپنے خاندان کے پاس کبھی کبھار واپسی کے دورے کرتے تھے، جن میں سے بہت سے خطے کی خیراتی تاجروں کی مالی اعانت پر انحصار کرتے تھے۔ ناظرین آپ کا شجرہ نسب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ آپ اس سلسلے کے ذریعے حضرت محمد الفقی المقدم، ان سے اوپر احمد المہاجر، ان سے اوپر علی الاریدی، ان سے اوپر جعفر صادق علیہ السلام، محمد الباقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام، ان سے سلسلہ جا ملتا ہے۔ ناظرین ابو بکر کو بالآخر عدن کا مذہبی رہنما بنا دیا گیا۔ شہر کے باشندے ان کا بہت احترام کرتے تھے، جنہوں نے انہیں انصاف کے بہترین احساس کے ساتھ ایک شاندار اور مہربان آدمی کے طور پر بیان کیا۔ ابو بکر کا اڈینی یہودی برادری کے افراد بھی احترام کرتے تھے۔ جب انہیں صحرا کے ڈاکوؤں کی طرف سے ہراساں کیا جاتا تھا تو انہیں پناہ فراہم کی جاتی تھی۔ ابو بکر نے بھی عدن میں آباد ہونے کے بعد ہارا کا سفر کیا اور ایتھوپیا میں قادری سلسلے کو متعارف کروایا۔ ناظرین کم از کم 3 عرب تحریروں یعنی ایک نجم الغازی کی تاریخ، یوسف ابن اسماعیل نبہانی کی جامع کرامت الولیہ اور اصطفیٰ الصفوہ لتاشیات القہوہ حضرموت میں کافی کے تعارف میں ابو بکر کے کردار کا ذکر کرتے ہیں۔ نجم الغازی کی تاریخ کے مطابق ابو بکر اپنے گھومنے پھرنے کے دوران کافی کے درخت کے بیر کھانے سے حاصل ہونے والے مضبوط محرک اثر سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے کافی کے بیر لے کر اپنے شاگردوں سے ان کا تعارف کراتے ہوئے اس کے اثرات کی تعریف کی۔ دیگر 2 ذرائع جامع کرامات الولیہ اور اصطفیٰ الصفوہ لتاشیات القہوہ نے ابو بکر کے کافی کے شوق کا ذکر کیا اور اسے جنوبی عرب میں کافی کے تعارف سے تسلیم کیا۔ ناظرین ابو بکر کا انتقال 1508 میں ہوا، حالانکہ کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کا انتقال 1503 میں ہوا۔ ان کی موت پر عدن کے باشندوں نے بہت سوگ منایا، جنہوں نے ان کی زندگی کی یاد میں تعزیت شائع کی۔ ابو بکر کی جائے پیدائش تریم کا ایک بیان بھی شائع کیا گیا۔ ان کے بعد ہر سال ہزاروں مسلمان زائرین ان کی قبر کا دورہ کرتے رہے، جو انہیں خراج عقیدت پیش کرتے رہے۔ ناظرین کئی لوگوں نے الزام لگایا کہ ابو بکر کے پاس صوفیانہ طاقتیں ہیں اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ سوتے ہوئے اس کی روح سے ملے تھے۔ ایک داستان میں ایک سکھ مسافر کا ذکر ہے جو ابو بکر سے ان کی موت کے فوراً بعد خواب میں ملا تھا۔ سکھ جو پیٹ میں درد کا شکار تھا اپنی آپ کی قبر کے پاس سو گیا۔ اپنے خواب میں ابو بکر نے سکھ کو قریبی تالاب میں نہانے کی ہدایت کی اور وہ جلد ہی صحتیاب ہو گیا۔ اس آزمائش کے بعد شکر گزار سکھ نے ابو بکر کی قبر پر ایک مسجد بنائی اور ہندوستان واپس آنے سے کچھ دیر پہلے اس نے مقامی باشندوں سے وعدہ کیا
کہ وہ نئی تعمیر شدہ مسجد کے دروازے فراہم کرے گا۔ سکھ نے ابو بکر سے ان کی ہندوستانی واپسی کے بعد دوبارہ ملاقات کی، جس نے ابو بکر کو مسجد کے دروازوں کی تعمیر کے لیے یمن میں لکڑی لانے میں ہونے والی دشواری کے بارے میں بتایا۔ ابو بکر نے سکھ کو لکڑی کے لٹھوں کی قسمت کے بارے میں ہدایت فراہم کی، جس پر اس نے مناسب طریقے سے عمل کیا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ سیرا کے رہائشیوں نے بعد میں لکڑی کے لاگ موصول ہونے کی اطلاع دی، جسے سکھ نے سمندر میں پھینک دیا اور ایک نوشتہ نوٹ کیا جس میں لکڑی کے لاگ کا مطلوبہ استعمال بتایا گیا تھا۔ یہ مسجد بعد میں عدن میں صوفی تعلیم کا مرکز بن گئی اور اس کی کئی اولادوں نے مسجد کے نگرانی کی ذمہ داری سنبھالی۔ تزئین و آرائش کے کام 19ویں صدی کے دوران اور پھر 1990 کی دہائی میں شروع کیے گئے تھے، جب شمالی یمن کی خانہ جنگی سے مسجد کو شدید ساختی نقصان پہنچا تھا۔ ناظرین، عدن منتقل ہونے کے بعد ابو بکر نے اپنا ایک خاندان بنایا اور ایک نیا نسب شروع کیا۔ الادارس قبیلہ تریم کے بالولیہ الثقاف قبیلے کی ایک شاخ تھی۔ اس کی بہت سی اولادوں نے بیدوین اور کویتی سلطانوں کے ساتھ تجارتی روابط قائم کیے اور نمایاں سیاسی عہدوں پر فائز ہوئے۔ دیگر نسلوں نے 14ویں صدی کے اواخر سے ہندوستان، جنوب مشرقی ایشیا اور مشرقی افریقہ ہجرت کی اور نئے اسلامی اسکول یا مسلم حکمران گھرانے قائم کیے۔ ہجرت کرنے والے پہلے نسلوں میں ایک پوتا عبداللہ الادارس اور ایک اور اولاد عبداللہ ابن شیخ الادارس، جو بالترتیب ہندوستان اور ایسے ہجرت کر گئے اور نئی تاریخی نے وطن برادریاں قائم کیں۔